بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فائنل گیم بائی مظہر کلیم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ وہ تمہارا S5 کہاں ہے؟ اس کا پتہ کرو، جاؤ، کرنل الیگزینڈر نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا۔ تو سیمول نے ایک دوسرے آدمی کو اس طرف بھیج دیا جس طرف اپنی موجودگی کا S5 نے بتایا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دونوں آدمیوں کی واپسی اکٹھے ہی ہوئی۔ چیف، ہیلی کاپٹر غائب ہے، پائلٹ کی وہاں لاش پڑی ہے، ہیلی کاپٹر کی طرف آنے والے نے آ کر خوفزدہ لہجے میں کہا۔ چیف، چٹان کے پیچھے S5 مردہ پڑا ہوا ہے، دوسرے آدمی نے کہا، اور کرنل الیگزینڈر کا منہ حیرت اور خوف کی شدت سے کھل گیا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ اب کیا ہوگا؟ چند لمحے رک کر کرنل الیگزینڈر نے احمقوں کے سے انداز میں کہا، چیف، اب ہم پیدل تو نہ جا سکیں گے، اور وہ عمران اور اس کے ساتھی اس ہیلی کاپٹر میں ہمارے اڈے پر پہنچ جائیں گے۔ سیمول نے کہا، اوہ، وہ ٹرانسمیٹر، وہ وہاں چٹان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آؤ میرے ساتھ، کرنل الیگزینڈر نے ایک لخت چونکتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر اس چٹان کی طرف دوڑ پڑا جہاں وہ سیمول اور اس کے ساتھیوں کو بھیج کر بیٹھا رہا تھا۔ وہ ٹرانسمیٹر جو وہ ہیلی کاپٹر کے ساتھ لے آیا تھا اور جس وقت اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کی اطلاع سیمول نے دی تھی، اس وقت وہ اس قدر جوش میں وہاں سے بھاگا کہ اسے ٹرانسمیٹر کا خیال ہی نہ رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس چٹان تک پہنچ گئے، ٹرانسمیٹر وہاں موجود تھا۔ کرنل الیگزینڈر نے جلدی سے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر ٹیلر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کرنل الیگزینڈر کالنگ، اوور۔ کرنل الیگزینڈر نے چیخ کر کال دیتے ہوئے کہا، یس چیف، ٹیلر بول رہا ہوں، اوور۔ ٹرانسمیٹر نے ٹیلر کی آواز سنائی دی، ٹیلر، اسپیشل ہیلی کاپٹر دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا ہے اور وہ اس ہیلی کاپٹر پر اڈے پر پہنچیں گے۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تم نے انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا ہے، چاہے وہ کسی بھی میک اپ میں ہوں، چاہے وہ میرے میک اپ میں ہی کیوں نہ ہوں، سمجھ گئے، اوور۔ کرنل الیگزینڈر نے چیختے ہوئے کہا، یس چیف، میں سمجھ گیا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے ٹیلر نے کہا، اور سنو، تم اب فوری طور پر فری ٹائپ ہیلی کاپٹر کو یہاں ٹرانگ پہاڑی کے پیچھے قصبے کراچ کے قریب بھیجو، ہم وہاں موجود ہیں تاکہ وہ ہمیں لے جائے، سمجھ گئے، اوور۔ کرنل الیگزینڈر نے کہا، یس چیف، اوور۔ دوسری طرف سے ٹیلر نے جواب دیا، اور کرنل الیگزینڈر نے ایک بار پھر ہدایت کو دہرایا اور پھر اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آؤ اب واپس چلیں، ہیلی کاپٹر کو آتے آتے 2 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، کرنل الیگزینڈر نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا، اور سیمول نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے چہروں پر مایوسی کے تاثرات نمایاں تھے، خاص طور پر کرنل الیگزینڈر کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ آتے آتے رہ گئے تھے، ورنہ اس بار وہ یقیناً اس کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتے۔ لیڈی مارتھا 30-32 سال کی ایک نہایت سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اس کا تعلق فرانس کی ایک باوسائل ایجنسی ریڈ رنگ سے تھا جسے اس نے اپنی ذہانت اور بہترین کارکردگی سے سنبھالا ہوا تھا اور ٹاج ایجنسی کی طرف اپنا اور اپنی ایجنسی کا شعرہ حاصل کر رکھا تھا۔ چیف سیکرٹری نے اسے اور اس کے ساتھی کیتھی کو اپنے پاس بلا کر شوالا میں موجود ٹرانک کلب کے نیچے کوبرا میزائل فیکٹری کی تباہی اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی تھیں، اور پھر اس نے لیڈی مارتھا اور کیتھی کو بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں موجود سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی سیکیورٹی کی ذمہ داری سونپ دی تھی کہ وہ ٹاج ایجنسی کے ساتھ مل کر سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی حفاظت کریں تاکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر وہاں پہنچیں تو وہ کوبرا میزائل فیکٹری کی طرح اس سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن کو تباہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لیڈی مارتھا اور کیتھی نے چیف سیکرٹری سر آسٹن کے حکم پر ٹاج ایجنسی کے چیف کرنل الیگزینڈر کے ساتھ حامی بھر لی تھی، تو پھر لیکن لیڈی مارتھا نے چیف سیکرٹری کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہاں جا کر وہ اپنے طور پر الگ کام کرے گی اور اپنے انداز میں ان پہاڑی علاقوں کا محاصرہ کرے گی، اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے نہ صرف روکے گی بلکہ انہیں ہر ممکن طریقے سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گی۔ ڈارسی کی طرح لیڈی مارتھا کی بھی ٹاج ایجنسی کے کرنل الیگزینڈر سے نہ بنتی تھی اور وہ ہمیشہ سے اس سے خیال رکھتی تھی۔ اسی طرح کرنل الیگزینڈر کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ تھی، وہ اسے خود سے کمتر سمجھتا تھا اور اسے منہ تک نہ لگاتا تھا۔
لیکن چونکہ یہ لیڈی مارتھا کی بھی فرانس میں ایک حیثیت تھی، اس لیے وہ مجبوراً ہی صحیح اس سے نہ صرف بات کرتا تھا بلکہ اس سے ملکی مفادات میں بات کرنے کا بھی پابند تھا۔ لیڈی مارتھا نے کرنل الیگزینڈر سے ملاقات کر کے انہیں پہاڑیوں کے اندر ہی رہنے کا کہا تھا، اور اپنی فورس لے کر وہ ریڈ سرکل سے الگ دوسری پہاڑیوں میں آ گئی تھی، جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر الگ کیمپ لگوا لیے تھے۔ لیڈی مارتھا کا یہ خیمہ ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا، اس پہاڑی پر جس کی دوسری طرف بلیک گھوسٹ پہاڑیوں کا ریڈ سرکل تھا، اور اس جنوبی پہاڑی کا چارج ریڈ رنگ ایجنسی کے پاس تھا۔ وہ اس وقت اپنے الگ سے بنے ہوئے خیمے میں موجود تھی، اس کے ساتھ اس کی نمبر 2 مارتھا بھی موجود تھی، جو ابھی وہاں آئی تھی، اور دونوں لائم جوس پینے میں مصروف تھیں۔ مادام، اس بار تو عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا شکار کرنے کے لیے 4-5 ایجنسیاں بیک وقت کام کر رہی ہیں، لیکن عمران اور اس کے ساتھی نہ جانے کہاں ہیں۔ کرسی پر بیٹھی ہوئی کیتھی نے لیڈی مارتھا سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اس لیے تو اس سپر اسٹور اور میزائل اسٹیشن والے پہاڑی کے عقبی حصے میں اپنے آدمیوں کو پہنچا دیا ہے، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر بلیک گھوسٹ پہاڑیوں میں آئے تو اسی راستے سے آئیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ کرنل الیگزینڈر اور اس کے آدمیوں تک پہنچیں ہمیں اطلاع مل جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سب ایجنسیوں کے مقابلے پر میدان ریڈ رنگ ایجنسی کے ہاتھ رہے، لیکن ابھی تک عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کسی اطلاع نہ ملنے کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ فیکٹری تباہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں، اور ان کی نظر میں اسٹور اور میزائل اسٹیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اپنا مشن مکمل کر کے یہاں سے واپس چلے گئے ہیں۔ لیڈی مارتھا نے لائم جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کیتھی کو مزید کوئی بات کرتی، ساتھ ہی میز پر موجود ٹرانسمیٹر کال آنی شروع ہو گئی، تو لیڈی مارتھا اور کیتھی دونوں باختیار چونک پڑیں۔ لیڈی مارتھا نے آگے بڑھا کر ٹرانسمیٹر کو اپنے پاس کیا اور پھر اس کا بٹن دبا کر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، مارجر کالنگ مادام، اوور۔ ایک مردانہ آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی، اور لیڈی مارتھا بے اختیار اچھل پڑی۔ اوہ، یہ مارجر تو ٹارچ ایجنسی کے اسپیشل سیکشن میں ہمارا مخبر ہے۔ اوہ، پھر تو یہ کوئی اہم اطلاع ہوگی، لیڈی مارتھا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا وائس بٹن دبا دیا۔ یس لیڈی مارتھا، اٹینڈنگ یو، اوور۔ لیڈی مارتھا کے لہجے میں حیرت تھی۔ مادام، ایک اہم اطلاع ہے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اطلاع ہے؟ بتاؤ، اوور، لیڈی مارتھا نے کہا۔ ٹارچ ایجنسی کا ایک ماسٹر سیکشن ہے جس کا انچارج روڈگر ہے، اور اس روڈگر کی ایک گرل فرینڈ روزلٹ ہے جو گریٹ لینڈ میں ایک سرکاری ایجنسی میں کام کرتی ہے۔ روڈگر نے گریٹ لینڈ سے خاص طور پر اسے اپنے پاس بلا لیا ہے، اوور، دوسری طرف سے مارجر نے کہا۔ تو لیڈی مارتھا کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ نان سینس، اوور، لیڈی مارتھا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ خاص بات یہ ہے مادام کہ اس روزلٹ نے عمران اور اس کے ساتھی کو پکڑنے کے لیے ایک جال پھینکا، اور عمران اور اس کے ساتھی اس جال میں پھنس چکے ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے مارجر کی آواز سنائی دی اور لیڈی مارتھا یکلخت چونک پڑی۔ کیتھی کے چہرے پر بھی حیرت تھی۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تفصیل بتاؤ، اوور، لیڈی مارتھا نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور مارجر نے روزلٹ اور ہیمر کی جنرل فریکوینسی پر کی جانے والی کال اور اس میں بتائی جانے والی اسنیک لائن کریک کی تفصیل، اور پھر مشین سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ساتھ ساتھ روزلٹ کی طرف سے اس اسنیک لائن میں کیے جانے والے تمام انتظامات کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بازی ٹارچ ایجنسی کے ہاتھ لگے گی، ریئلی ویری سیڈ۔ اب موجودہ صورتحال کیا ہے، اوور؟ لیڈی مارتھا نے غصے اور پریشانی سے دانتوں سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی جال میں پھنس چکے ہیں، اور روڈگر اور روزلٹ نے ہیمر اور اس کے گروپ کی مدد سے انہیں کراچ قصبے سے کچھ دور پہاڑیوں میں بنے ہوئے علیحدہ مکان میں پہنچایا ہے، اور اب وہ خود وہاں گئے ہیں۔ روڈگر اور روزلٹ کا خیال ہے کہ پہلے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی مکمل طور پر شناخت کرے گا، اس کے بعد انہیں گولیاں مار دی جائیں گی۔ مجھے جیسے ہی موقع ملا ہے میں آپ کو کال کرنے سائٹ پر آ گیا ہوں، اوور، مارجر نے کہا۔ اوہ، پھر اب مزید کچھ کرنا ہی فضول ہے، جب تک ہم وہاں پہنچیں گے وہ انہیں ہلاک کر چکا ہوگا، اوکے؟ اب کیا کیا جا سکتا ہے، اوور اینڈ آل، لیڈی مارتھا نے قدرے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشن ختم، کیتھی نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، ٹارچ ایجنسی پر واقعی قسمت مہربان دکھائی دے رہی ہے، لیڈی مارتھا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر بڑی مایوسی کے عالم میں کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن اسی لمحے ٹرانسمیٹر ایک بار پھر کال دینے لگا، تو لیڈی مارتھا چونک پڑی۔ اب کس کی کال آ گئی؟ ہیلو، لاسٹر کالنگ مادام، اوور، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل الیگزینڈر کے گروپ کا مخبر۔
لیڈی مارتھا نے تیز لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کا وائس بٹن آن کر دیا۔ یس لیڈی مارتھا اٹینڈنگ یو اوور۔ لیڈی مارتھا نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام ایک اہم اطلاع دینی ہے۔ چیف کرنل الیگزینڈر اپنے نمبر 2 سیمول اور اس کے چند مسلح آدمیوں کے ساتھ اپنے اسپیشل ہیلی کاپٹر میں ٹرانگ پہاڑی کے عقب میں واقع کراچ قصبہ کی طرف گئے ہیں۔ وہاں راڈگر نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑا ہے اور چیف کرنل الیگزینڈر انہیں راڈگر سے چھین کر اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو لیڈی مارتھا کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا مطلب؟ یہ راڈگر تو اسی کی ایجنسی کا آدمی ہے۔ پھر کرنل الیگزینڈر اس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ چھیننا چاہتا ہے، اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کیا کرنل الیگزینڈر نے بتایا ہے؟ نہیں مادام، میں ٹرانسمیٹر کے کال کیچر پر کام کرتا ہوں۔ کرنل الیگزینڈر کو راڈگر کے گروپ میں موجود اس کے خاص مخبر نے اطلاع دی ہے، اور مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کرنل الیگزینڈر اور راڈگر میں کون سا اختلاف چل رہا ہے جو کرنل الیگزینڈر کو راڈگر کے خلاف انتہائی قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اوور۔ لوسٹر نے جواب دیا۔ اوہ، لیکن وہ کس طرح اس سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو چھینے گا؟ کیا پلاننگ ہے اس کی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ وہیں گئے ہیں اور انہوں نے انچارج ٹیلر کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ یہ تو میں نے چونکہ کال کیچ کر لی تھی اس لیے مجھے اصل بات کا علم ہو گیا ہے۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، اوور اینڈ آل، لیڈی مارتھا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، لیڈی مارتھا کالنگ۔ اوور۔ لیڈی مارتھا نے کال دینا شروع کر دی۔ اس کے انداز میں تیزی تھی۔ یس مادام، روبن اٹینڈنگ یو۔ اوور۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ روبن، فوراً بڑا ہیلی کاپٹر 4 مسلح افراد کے جن کے پاس میزائل گنیں، بم، مشین گنیں اور دوسرا اسلحہ ہو یہاں بھیج دو، فوراً۔ دیر مت کرنا، پائلٹ کو بتا دینا کہ ہم نے ٹرانگ پہاڑی کے حکم میں کراچ قصبے کے پاس پہنچنا ہے، سمجھ گئے؟ اوور۔ لیڈی مارتھا نے تیز انداز میں بولتے ہوئے کہا۔ یس مادام، میں ابھی بھجواتا ہوں۔ اوور۔ دوسری طرف سے روبن نے جواب دیا اور لیڈی مارتھا نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ آؤ کیتھی، اگر کرنل الیگزینڈر اپنے ہی سیکشن کے آدمی کے خلاف کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے تو ضرور کوئی اہم بات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ راڈگر سے عمران اور اس کے ساتھی کو اپنی تحویل میں لے لے، ہم بھی کریڈٹ سے چھین لیں گے۔ آؤ، لیڈی مارتھا نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیتھی بھی سر ہلاتی ہوئی کرسی سے اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک سرخ رنگ کے بڑے ہیلی کاپٹر میں سوار تیزی سے کراچ قصبہ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر میں پائلٹ، لیڈی مارتھا اور کیتھی کے علاوہ 4 مسلح افراد موجود تھے، اور ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں 2 بڑے سیاہ رنگ کے تھیلے بھی موجود تھے۔ وہ مکان جس میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا ہے، اس کی نشاندہی کس طرح ہوگی؟ وہ کراچ قصبے سے ہٹ کر علیحدہ بنا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر اسے آسانی سے چیک کیا جا سکتا ہے، لیڈی مارتھا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر ایک لمبے چکر کاٹ کر کراچ قصبے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ پہاڑیوں کے اوپر سے نہ گزر سکتے تھے، ورنہ ہدایت کے مطابق ان کا ہیلی کاپٹر کسی بھی پہاڑی پر بنی ہوئی ایئر چیک پوسٹ سے کسی وارننگ کے بغیر مار گرایا جاتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ٹرانگ پہاڑی کے عقب میں واقع کراچ قصبے کے پاس پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر اور زیادہ بلندی پر لے جاؤ تاکہ میں اس مکان کو مارک کر سکوں، لیڈی مارتھا نے پائلٹ سے کہا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ہیلی کاپٹر کو اور زیادہ بلندی پر لے جانے لگا۔ پھر کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے ہیلی کاپٹر کو معلق کر دیا، اور لیڈی مارتھا نے ایک بار پھر طاقتور دوربین آنکھوں سے لگائی اور غور سے نیچے کی طرف جھک کر اس مکان کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ اوہ اوہ، یہ یقیناً عمران اور اس کے ساتھی ہیں۔ اوہ اوہ، بالکل یہ عمران کا ہی قد و قامت ہے۔ اچانک لیڈی مارتھا کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ عمران اور اس کے ساتھی؟ عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کیتھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے مختلف سمتوں سے آدمیوں کو اس مکان کی طرف بڑھتے دیکھا ہے، اور جو آدمی خاص طور پر فوکس میں تھا اس کا قد و قامت بالکل عمران جیسا تھا۔ اگرچہ شکل فاصلے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہی، لیکن میں اس کے چلنے کا انداز پہچانتی ہوں، وہ یقیناً عمران تھا۔ تو وہ اس مکان میں اب گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کرنل الیگزینڈر کو انہوں نے چکر دے کر واپس بھیج دیا ہے، اور راگرٹ بھی ان کے قبضے میں ہے، ورنہ یہ اس طرح آزادی سے نہ گھوم پھر رہے ہوتے۔ اس بار کیتھی نے تیز لہجے میں کہا۔ تو پھر مادام، پائلٹ نے مادام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب میزائل گنیں تھیلوں سے نکال لو اور پوزیشنیں لے لو، تمہارا ٹارگٹ یہ مکان ہوگا، جیسے ہی میں اشارہ کروں تم نے اس مقام پر میزائل فائر کر دینے ہیں۔ لیڈی مارتھا نے تیز لہجے میں عقبی طرف بیٹھے ہوئے 4 افراد سے کہا، اور وہ سب اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں مصروف ہو گئے۔
تم ہیلی کاپٹر کو آگے لے جاؤ اور اتنی بلندی پر رکھو کہ مکان کے اوپر سے گزرو تو مکان میزائل گن کی رینج میں آ جائے، لیکن نیچے سے ہیلی کاپٹر کو ہٹ نہ کیا جا سکے۔ لیڈی مارتھا نے اس بار پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مدام، پائلٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو آگے بڑھایا اور پھر سے غوطہ دیتے ہوئے پہاڑی چٹانوں کے درمیان بنے ہوئے بالکل الگ تھلگ مکان کی طرف لے جانے لگا۔ چاروں افراد نے میزائل گنیں ہاتھوں میں لے لی تھیں اور ان میں میگزین لوڈ کر لیے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا اور لمحہ بلمحہ اس کی بلندی کم ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں افراد ہیلی کاپٹر کی عقبی کھڑکیوں میں میزائل گنیں لے کر جم گئے تھے۔ لیڈی مارتھا اور کیتھی دونوں کے چہروں پر عجیب سا جوش تھا، اور پھر جیسے ہی ہیلی کاپٹر اس مکان سے ذرا سے فاصلے پر رہ گیا اور بلندی بھی اتنی رہ گئی کہ میزائل فائر ہو سکیں۔ فائر! لیڈی مارتھا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سٹک سٹک کی آوازیں ابھریں اور میزائل گنوں سے نکلنے والے میزائل بجلی کی سی تیزی سے سیدھے اس مکان کی طرف بڑھے۔ ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے لمحے یک کے بعد دیگرے 4 میزائل اس مکان سے جا ٹکرائے اور پھر انتہائی خوفناک دھماکوں سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ مکان کے پرزے اڑ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹر اب مکان سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ چلو ہیلی کاپٹر کو واپس لے چلو اور دوبارہ میزائل فائر کرو، لیڈی مارتھا نے مسرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کو مارنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک دور سے ایک شعلہ چمکا اور اس کے ساتھ ہی پائلٹ نے بجلی کسی تیزی سے ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر کے اوپر اٹھایا اور دوسرے لمحے ایک میزائل ہیلی کاپٹر کے بالکل نیچے سے گزر گیا۔ اگر پائلٹ کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو ہیلی کاپٹر اس میزائل سے ٹکرا کر فضا میں ہی تباہ ہو چکا تھا۔ اوہ اوہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پر ایئر چیک پوسٹ سے میزائل فائرنگ ہو رہی ہے، پائلٹ نے بھی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر ہیلی کاپٹر کو اچانک ایک جھٹکے سے غوطہ دیا اور دوسرے لمحے ایک اور میزائل ہیلی کاپٹر کے اوپر سے نکل گیا۔ اس بار وہ بال بال بچے تھے۔ نکلو، نکل چلو، ہیلی کاپٹر تباہ ہو جائے گا اور ہم مارے جائیں گے، لیڈی مارتھا نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور پائلٹ نے اس بار انتہائی مہارت سے ہیلی کاپٹر کی رفتار تیز کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلی کاپٹر کو نیچے کی طرف ایک لمبا غوطہ دیا اور پھر پہاڑیوں کے بالکل قریب لے جا کر وہ اسے انتہائی ماہرانہ انداز میں اڑاتا ہوا واپس اس طرف کو بڑھتا چلا گیا جس طرف سے وہ آیا تھا۔ لیڈی مارتھا اور کیتھی دونوں کے چہرے خوف سے زرد پڑے ہوئے تھے اور وہ بار بار مڑ کر خوفزدہ انداز میں اس طرف دیکھ رہی تھیں جدھر سے میزائل ان پر فائر ہو رہے تھے۔ اب ہم پر میزائل فائر نہیں ہو سکتے مادام، ہم انتہائی نیچی پرواز کر رہے ہیں، پائلٹ نے کہا تو مادام کے چہرے پر قدرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ اوہ، تم واقعی ماہر ہو، اگر تم مہارت کا مظاہرہ نہ کرتے تو ہمارا خاتمہ یقینی تھا، لیڈی مارتھا نے کہا تو پائلٹ بے اختیار مسکرا دیا۔ مادام، میں جنگی پائلٹ ہوں اور یہ ہیلی کاپٹر گو جنگی ہیلی کاپٹر نہیں ہے لیکن ہے اسی انداز کا، اس لیے ہم بچ نکلے ہیں، ورنہ ان میزائلوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، پائلٹ نے جواب دیا اور لیڈی مارتھا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مادام، اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس مکان کی تباہی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہوں گے، کیوں نہ ہم ہیلی کاپٹر یہیں اتار کر لاشوں کو اٹھا لیں؟ کیتھی نے کہا۔ نہیں، اب یہ ممکن نہیں رہا، اب اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا کورٹ مارشل ہو جائے گا، یہ علاقہ راڈگر کے تحویل میں ہے اور ان کی ایئر چیک پوسٹ نے ہمیں مارک کر لیا ہے، اب ہماری بچت اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، بعد میں انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں یہاں پکڑ لیا تو پھر ہمیں کورٹ مارشل سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ چیف سیکرٹری اور صدر دونوں نے اس بار سب کو انتہائی سختی سے تنبیہ کی تھی کہ کوئی ایجنسی دوسرے کے علاقے میں مداخلت نہ کرے ورنہ اس کا کورٹ مارشل کر دیا جائے گا۔ کرنل الیگزینڈر بھی شاید اسی لیے واپس چلا گیا ہے کہ اسے چیک کر لیا گیا ہوگا، اب مجبوری ہے کہ کریڈٹ بہرحال راڈگر کو ہی ملے گا، اصل بات تو اس خطرناک ایجنٹ کا خاتمہ اور کرانس کا مفاد ہے، کریڈٹ کوئی بھی لے جائے، لیڈی مارتھا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور کیتھی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔